السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سنن ابو داود کا سبق نمبر 10 ابو داود جلد ثانی باب اللحم لا یدری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، اور دوسرا باب فی العتیرتی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھنے کا جیسے حق ہے، ایسے آداب سنت کا اہتمام کرتے ہوئے سچی طلب کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے ایسے قبول فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اللہ آپ سب کے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو ابھی ہم باقاعدہ کتاب کی طرف آتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ وہ درود پاک ہے جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی نماز والی حالت میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور 80 سال کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنے گناہ نہ ہو تو اس کے بقدر بھی نہیں کیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی علم نبوت کو سیکھنے والوں کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجتے رہا کریں، اور جتنا زیادہ سنت والی زندگی ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سواری پر سوار ہونا، سواری سے اترنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، یہ تمام چیزیں سنت پر آ جائیں، اور موقع محل کی ہر موقع، ہر کام، ہر عمل کرنے کی دعائیں ہمیں یاد ہوں، ان پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اور سنت اور آداب پر عمل کرتے ہوئے علم نبوت کو سیکھیں گے تو اس کا سیکھنے کا مزہ اور حقیقت بھی اور ہوگی، اور اس کی حلاوت اور حقیقت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ جی، یہ باب ہے ہمارا باب اللحم لا یدری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، کہ یہ باب ہے اس گوشت کے بارے میں، یعنی اس گوشت کو کھانے کا حکم سمجھنے کے لیے کہ جس گوشت کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا اللہ کا نام اس گوشت پر لیا گیا ذبح کرتے وقت ام لا، یا نہیں لیا گیا، یعنی اس جانور کو جس کا گوشت ہم کھانا چاہتے ہیں، آیا اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا گیا یا نہیں، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ یہاں سے اس کی حدیث شروع ہوتی ہے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد تحويل وحدثنا القعنبي عن مالك تحويل وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومخازر المعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، وہ فرماتی ہیں انہم قالو، کہ لوگوں نے عرض کیا، انہم قالو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان قوما حدیث عہد، کہ کچھ لوگ جاہلیت سے نکل کر نئے ایمان لائے ہیں، یأتوننا بلحمان، کچھ لوگ جاہلیت سے نکل کر نئے ایمان لائے ہیں، یأتوننا بلحمان، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا انہوں نے اللہ کا نام اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، ام لم یذکروا، یا اللہ کا نام نہیں لیتے، انأکل منہا، کیا ہم اس میں سے کھا لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پڑھ کر کھاؤ۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہاں موسیٰ، قعنبی اور یوسف سند میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے 3 شیخوں کا ذکر ہے، شیوخ کا ذکر ہے، موسیٰ، قعنبی اور یوسف۔ مؤخر ذکر دونوں کو تحویل کے بعد ذکر کیا، ولم یذکرا عن حماد و مالک عن عائشہ، یہ عبارت درمیان میں الگ، لم یذکرا عن حماد و مالک عن عائشہ، یہ جو عبارت درمیان میں الگ بیان کرنے کے لیے ہے، یہ عن عائشہ، یہ لم یذکرا کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے شیخ موسیٰ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، اور دوسرے شیخ قعنبی جو کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں نے حضرت عائشہ عن عائشہ کہہ کر واسطہ ذکر نہیں کیا۔ تو پہلے 2 اساتذہ کی روایت مرسل ہوئی کہ راویہ ام المومنین کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تیسرے شیخ یوسف جو کہ سلیمان کے تلمیذ اور شاگرد ہیں، انہوں نے عن عائشہ انہم قالوا، عن عائشہ کے واسطے سے کو ذکر کر دیا، تو ان کی روایت متصل کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، اللہ کے نبی اسلام میں بعض نو مسلم لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اور ہمارے سامنے اس کی کوئی صراحت وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا ان گوشت لانے والوں نے اس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا۔ تو اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس جانور کا گوشت جو وہ لاتے ہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد وسم اللہ وکلوا، کہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جس کے تم مکلف ہو وہ تم کرو، اور جس کے مکلف یعنی پابند تم نہیں ہو اس کو مت کرو، اس میں مت پڑھو۔ مطلب کہ تمہیں تو بسم اللہ پڑھنے کا مکلف بنایا گیا، بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو۔ ان کلمہ گو، چونکہ وہ کلمہ گو لوگ تو ہیں نا، کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا تو سوال نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ بھول کر رہ گیا ہو تو پڑھ لیا ہوگا 2 ہی صورتیں، یا تو اللہ کا نام لے لیا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر، یا بھول کر چھوٹ گیا ہوگا، جان بوجھ کر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے پڑھ لیا پھر تو بطریق اولا جائز ہے، اگر بھول کر رہ گیا پھر بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں کھانا جائز ہے۔ لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ لیکن یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھاتے وقت تمہارا اللہ کا نام لے لینا ان کے ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لینے کا قائم مقام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے راقب نے کیا کہا، راوی نے، تم وہ کرو جو تمہارا کام، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ تمہارا کام ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور اللہ کا نام لے کے کھانا یہ تمہارا کام ہے، اصل اچھا گمان رکھنا۔ اگلا باب پڑھتے ہیں، باب فی العتیرۃ، یہ عتیرہ کا بیان ہے۔
عن ابی الملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبیشۃ رضی اللہ عنہ نادى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا نعتر عتیرة فی الجاہلیۃ فی رجب فما تأمرنا قال اذبح اللہ فی ای شہر کان وبر اللہ وأطعموا قال انا كنا نفرع فرعا فی الجاہلیہ انا كنا نفرع فرعا فی الجاہلیہ فما تأمرنا قال فی کل صائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل قال نصر استجمل للحجیج جیم پر نقطہ ڈال لیں اگر نہ ہو، للحجیج ذبیحۃ للحجیج ذبحتہ، یہ ایک نقطہ ہے دو نہیں، ذبحتہ فتصدقت بلحمہ قال خالد احصیہ قال خالد احسبہ، یہاں بھی ایک نقطہ ہے احسبہ، یہاں پر اس کو ذرا ٹھیک کر لیں عبارت کو، احسبہ قال علی علی ابن السبیل فإن ذلك خیر قال خالد قلت لأبی قلابة رضی اللہ تعالی عنہ کم الصائمة قال 100 او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پکار کر کہا، ایک آدمی نے کیا پکارا؟ نادا رجل، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اللہ کے رسول انا كنا نعتر عتیرة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں رجب کے مہینہ میں عتیرہ کیا کرتے، انا كنا نعتر، ہم عتیرہ کیا کرتے تھے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں، تو فما تأمرنا، آپ ہمیں اس رجب میں عتیرہ کرنے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحوا للہ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو، فی ای شہر کانا، جس مہینے میں بھی ہو سکے، جس مہینے میں بھی ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو؟ ذبح کرو، وبر اللہ، اور اللہ کے لیے نیکی کرو، برو نیکی کرو اللہ عز و جل، اللہ کے لیے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ دوسروں کو۔ قال انا كنا نفرع فرعا فی الجاہلیہ، پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں ہم فرع کرتے تھے، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل صائمۃ، ہر چرنے والے جانور میں ایک فرع ہے، فی کل صائمۃ فرع تغدوہ ماشیتک، ایک فرع ہے جسے تم کھلاتے ہو، جسے تم یعنی گھر میں باندھ کر چارہ کھلاتے ہو، حتی اذا استجمل قال نصر، اپنے جانوروں کی فرع یہاں تک کہ حتی اذا استجمل، یہاں تک تم اسے گھر میں باندھ کر کھلاتے ہو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے۔ تم اپنے جانوروں کی فرع یعنی تم جو ہے وہ، آپ نے فرمایا ہر چرنے والے جانوروں میں ایک فرع ہے جسے تم کھلاتے ہو، اپنے جانوروں کی فرع یہاں تک کہ اونٹ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے، اونٹ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے۔ قال نصر، نصر راوی نے کہا، نصر کی روایت میں ہے جب بوجھ لادنے کے
استجمل للحجیج ذبحتہ کہ وہ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے جب استجمل بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے تو پھر کیا ہے ذبحتہ، تو تم اس کو ذبح کرو، للحجیج حاجیوں کے لیے ذبحتہ تم اس کو ذبح کرو، فتصدقت بلحمہ پھر اس کا گوشت صدقہ کرو۔ قال خالد کہتے ہیں میرا خیال ہے احسبہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا مسافروں پر صدقہ کرو، قال علی ابن السبیل مسافروں پر صدقہ کرو، فإن ذلک خیر کہ مسافروں پر صدقہ کرنے میں خیر ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ قال خالد نے کہا قلت لأبی قلابہ میں نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم الصائمۃ الصائمہ کتنے ہیں، میں نے پوچھا کتنے جانوروں میں ایسا کرے، یعنی کتنے جانوروں میں ایسا کرنا چاہیے، قال 100 جانوروں میں۔ کیا فرمایا حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے؟ 100 جانوروں میں ایسا کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، نہ فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے۔ اگلی سے عن ابی سعید عن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الفرع اول النتاج کان ینتج لهم فیذبحونہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں فرع پہلے بچے کو کہتے ہیں۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ فرع کی وضاحت آ گئی، فرع پہلے بچے کو، الفرع اول النتاج جو پہلا بچہ کسی جانور کا پیدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں۔ کانا ینتج لہم جو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا جس کو پیدائش پر اسے وہ ذبح کرتے تھے۔ فرع پہلے بچے کو کہتے ہیں جس بچے کی پیدائش پر اسے ذبح کر دیا کرتے تھے، جس کی پیدائش پر اسے ذبح کر دیا یعنی پیدا ہوتی اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری حدیث ہے کہ اسے جو ہے وہ ذبح کر دیتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل 50 شاة قال ابو داود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه لتواغيتهم ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ حکم دیا، امرنا ہمیں حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کل 50 شاطن کہ ہر 50 بکری میں سے ایک بکری ذبح کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 50 بکری میں سے ایک بکری ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ امام ابو داود کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ فرع اونٹنی کا پہلا بچہ ہے، قال بعضوں نے کہا الفرع اول ما تنتج الابل، فرع وہ بچہ ہے، وہ پہلا بچہ ہے جسے اونٹنی جنے، یعنی اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوا اسے فرع کہتے ہیں۔ کانوا یذبحونہ جسے کفار مشرکین جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، لتواغیت طاغوت کی جمع تواغیت، اپنے اصنام بتوں کے لیے جو ہے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، ثم یاکلون پھر اسے کھاتے تھے، ویلقون جلدہ اور اس کی کھال کو کسی درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اور عتیرہ والعتیرۃ اور عتیرہ اس جانور کو کہتے ہیں فی العشر الاول من رجب جسے رجب کے پہلے عشرہ میں ذبح کرتے تھے، رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے تھے۔ یہ جو ہے 3-4 احادیث ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں۔ ان احادیث میں عتیرہ کے بارے میں تو پہلے بحث ہو چکی ہے کہ رجب کے پہلے 10
دنوں کے اندر جو جانور ذبح قربانی کیا جاتا ہے اس کو عطیرہ کہتے ہیں۔ اب اس کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہلی روایت میں لفظ عطیرہ اور فرع دونوں کا جواز مذکور ہے۔ پہلی روایت میں عطیرہ اور فرع دونوں کا جواز مذکور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر مگر آخر سے پہلی والی روایت، یہ آخری روایت ہے، لمبی روایت۔ اس سے پہلے والی جو روایت یہ ہے عن سعید بن المسیب والی روایت، تو اس روایت میں والفرح حق، پہلی روایت میں بھی ہے، آخر سے پہلے روایت میں والفرح حق، لیکن حدیث ثانی میں لا فرع ولا عطیرہ تھا، صاف صاف نفی موجود ہے فرع اور عطیرہ کی، اور دوسری میں آگے کہہ رہی ہے والفرع حق، یہ حق ہے۔ تو یہ ناسخ اور راجح ہے، یہ حدیث ثانی جس میں لا فرع ولا عطیرہ تھا، لا فرع ولا عطیرہ تھا، جو باب کی دوسری حدیث میں آیا، تو یہ جو ہے کیا ہے، ناسخ ہے، ٹھیک ہے۔ لا فرع ولا عطیرہ تھا، یہ ناسخ ہے اور راجح ہے، یعنی قابل ترجیح ہے، قابل عمل ہے، کیونکہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں نفی والی روایت موجود ہے۔ صرف سنن ابو داؤد میں اس بات والی روایت ہے، یعنی اس کا جائز ہونا بتایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال منسوخ ہے یہ حکم، فرع اور عطیرہ جو پہلے ذبح کیے جاتے تھے اب ان کا ذبح کرنا منع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تطبیق بٹھائی کہ نفی والی جو روایت ہے وہ وجوب کی نفی پر محمول ہے، اور اس بات والی جو روایت ہے وہ استحباب پر محمول ہے، یعنی مستحب ہونا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کا ضعف بالکل واضح ہے، کیونکہ صحیحین یعنی صحیح مسلم صحیح بخاری کی جو صریح روایت یہ قابل ترجیح ہے۔ بہرحال کنہ نعتر عطیرۃ، تو نعتر بمعنی نذبح ذبیحۃ فی الجاہلیہ فی رجب، یعنی زمانہ جاہلیت میں رجب کے پہلے 10 دنوں میں جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کے بارے میں یہاں فرمایا ہے۔ کنہ نعتر عطیرہ، اس کی تشریح ای نذبح ذبیحۃ فی الجاہلیۃ فی رجب، کہ رجب کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں ہم ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، اس کو عطیرہ کہتے تھے۔ اذبح اللہ فی ای شہر کان، اللہ کے نام پر ذبح کرو جب تم چاہو، کرتے رہو، ایام اور اوقات کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی تعین نہیں، جب چاہو جہاں چاہو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ فی کل صائمۃ فرع تغزو، تو چرنے والے ہر ریوڑ میں ایک بچے کو غذا دے کر پالتے رہو، پھر جب سواری اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاوے تو ذبح کر کے اس بچے کا گوشت صدقہ کر دو۔ یہ دلیل ہے جائز ہونے کی، لیکن منسوخ ہے۔ اگلی روایت چونکہ ناسخ بھی ہے منسوخ کرنے والی گزشتہ کو، اور راجح بھی ہے یعنی قابل ترجیح۔ الفرع اول النتاج، کیا مطلب؟ فرع کے 5 مطلب باب میں گزرے ہیں، تو اس کا حوالہ وہیں دیکھا جائے۔ بہرحال اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر الفرع اول النتاج کی یہ تفصیل تھوڑی سی بتا دی ہے کہ وہ جانور ہے جو کیا کرتے تھے، اول ما تنتج الابل کانوا یذبحون، کہ وہ پہلا بچہ جو اونٹنی جنے، یہ مراد ہے اس کا آسان، ٹھیک ہے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے پھر اس کو کھاتے تھے، اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے تھے، یہ ہے فرع۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث جن کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، نجات ہے، اور اس پر انشاءاللہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے تو ایک پیغام حق جس مسلمان تک پہنچے گا۔ امید ہے اللہ جل شانہ اس کو بھی عمل کی توفیق دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔